فاتحہ کی گزارش ہے سید مبرس عباس ابن سید نذیر حسین اور نبی صاحب کی فیملی کے جتنے بھی مرحومین ہیں، آپ کے اپنے جتنے مرحومین ہیں، شہداء ملت جعفریہ، سب کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ان دنوں میں یہ ذکر، یہ گریہ، عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ مسلسل
تربیت کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان کی خلقت کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کا مقصد اللہ کی معرفت ہے، اور معرفت تب تک انسان کو نہیں مل سکتی جب تک انسان اپنے وجود کو پہچان نہیں لیتا۔ سب سے بڑی غلطی جو انسان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود کو نہیں پہچانتا، لہذا دنیا میں جب اپنی پہچان نہ ہو تو یہ اپنے لیے جن چیزوں کا انتخاب کرتا ہے وہ غلط انتخاب کرتا ہے۔ مثلا جس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے وہ در حقیقت کامیابی ہوتی نہیں ہے۔ انسان نے مال کو کامیابی سمجھا، مال کامیابی نہیں ہے، لیکن زندگی میں گزارنے کے لیے وسیلہ ضرور ہے۔ شہرت کامیابی نہیں ہے، لیکن دنیا میں وقت بسانے کے لیے شاید وقتی انسان کو کام آ جائے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ جب اس نے شہرت کو کامیابی سمجھا، دولت کو کامیابی سمجھا، حکومت و تخت کو کامیابی سمجھا، اپنی پوری ایفرٹ، اپنی پوری محنت، اپنے پورے وسائل اس پہ لگا دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے۔ وہ شاید اپنی زمینیں بیچے، اپنے گھر بیچے، 16 کروڑ خرچ کر دے کہ مثلا میں MNA بن جاؤں، میں MPA بن جاؤں۔ اب شاید وہ الیکشن میں ہار بھی جائے، اب مایوس بھی ہوتا ہے، کبھی خوش بھی ہوتا ہے جیتنے پر، کیونکہ اسے کامیابی سمجھ رہا ہے۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا کے جتنے مقامات ہیں یہ وقتی مقامات ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ تجھے انسان بنا کے بھیجا تھا اور قیامت میں انسان بنا کے تجھے اٹھایا جائے۔ جب اپنے مقصد کو سمجھو، اپنے ہدف کو سمجھو، تو معصوم نے فرمایا جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ ہم نے پہلی مجلس سے عرض کیا کہ انسان کیا نہیں ہے، اگر یہ آپ کو پتہ چل گیا تو آپ اپنی زندگی میں وہی کریں گے کہ مقصد انسانیت ہے۔ ہم نے کہا انسان پتھر نہیں پر پتھر کے کمالات کو رکھتا ہے، انسان درخت نہیں پر درخت کے کمالات کو رکھتا ہے، انسان حیوان نہیں پر جو کچھ حیوان کرتا ہے وہ ساری صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ تو کہا وہ کون سی چیز ہے جو حیوان کے پاس نہیں پر انسان کے پاس موجود ہے؟ تو فرمایا وہ ایک ہی چیز ہے کہ انسان لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی حیوان اتنے بڑے جسم ہونے کے باوجود ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا، گاڑی کا ڈرائیور نہیں بن سکتا، کیونکہ اس میں سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تھوڑا بہت سیکھ لیتا ہے لیکن لامحدود سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ 4-5 لفظ طوطے کو سکھا لو گے لیکن اسے یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ لفظوں کو سمجھے، لفظوں کی معنی کو سمجھے، لفظوں کے مفہوم کو سمجھے۔ یہ بس انسان ہے جو تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں تربیت پاؤں تو کس سے پاؤں؟ دو ہی ذریعے ہیں، یا مجھے وہ بتائے جس نے مجھے بنایا ہے، یا مجھے وہ بتائے جس نے مجھے بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ یا خود میری ہدایت کرے گا یا اپنے نبی بھیج کر انسان کی ہدایت کرے گا۔ تو اس نے محمد کو بھیجا، اس نے ابراہیم کو بھیجا، اس نے اسماعیل کو بھیجا، اس نے آدم و نوح و شیس کو بھیجا، اس کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اب بات چلی کہ رسول کے بعد ہماری ہدایت کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ مسلمان کہتے ہیں ہدایت کی ذمہ داری قرآن کے پاس ہے، اور قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کے ذریعے کئی لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے کئی لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے۔ کہ کفر کے فتوے کہاں سے نکالے جاتے ہیں؟ قرآن سے۔ کہ شرک کے فتوے کہاں سے نکالے جاتے ہیں؟ قرآن سے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی سمجھانے والے کی ضرورت ہے، قرآن کی تفسیر کے لیے کسی مفسر کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں مفسر موجود ہیں کہ نبی کے جتنے اصحاب ہیں کہ قرآن کے مفسر ہیں۔ ہم کہتے نہیں، اگر 10 تفسیریں ہو جائیں گی، کیونکہ اصحاب کے عقیدوں میں اختلاف تھا، ان کے اعمال میں اختلاف تھا، ان کے کردار میں اختلاف تھا۔ اب مسلمان پریشان ہے، جنگ صفین میں علی کا ساتھ دے یا علی کے مقابل والے کا ساتھ دے۔ اب مسلمان
मुसलमान परेशान है। जब बेअत ली जा रही है, एक सहाबी बेअत कर रहा है, दूसरा सहाबी बेअत नहीं कर रहा, तो हम किसके पीछे जाएं? हम तो बेचारे रसूल के बाद हमारे लिए तो सारे काबिल एहतराम, तो हम सुने तो किसकी सुने? तो उसूल बना दिया रसूल खुदा ने अपनी कई अहादीस में कि अली मअल हक़ वल हक़्क़ु मा अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। ये मत देखना हक कहा जा रहा है, ये देखना कि अली कहा जा रहा है। उसूल को अगर फॉलो करोगे, तारे सीधा साधा मुसलमान है, रसूल खुदा आए दीन लेकर, रसूल खुदा कुरान लेकर, ये कुरान भी क्या है? हुदन लिल मुत्तकीन। अल्लाह और कितने तुम्हें इशारे दे समझने के लिए। कहा ये कुरान हिदायत है, किसके लिए? साहिबान तक़वा के लिए। हुदन लिल मुस्लिमीन नहीं है, हुदन लिल मुत्तकीन है। अब तक़वा किससे लूं? मुत्तकी हो, वो मुझे हिदायत दे, वो मेरे लिए मयार हिदायत है। जो झूठ बोले वो तो मुत्तकी नहीं हो सकता, जो गासिब है वो तो मुत्तकी नहीं हो सकता। मुत्तकी वही है जो इमामुल मुत्तकीन हो, मुत्तकीन वही है जो कुल्ले ईमान हो। अच्छा, आज मैंने कराची की मजलिस में ये फार्मूला दिया था, यानी इतना आसान फार्मूला जिस पे हमारे कई बरादरान नाराज भी हुए और उन्होंने बड़े गुस्से में हमें जवाबात भी दिए, तो उसकी भी थोड़ी आज की मजलिस में तशरीह हो जाए। मैंने कहा देखो, अल्लाह की ड्यूटी है इंसान को हिदायत दे। मेरा क्या कसूर में 1400 साल बाद में पैदा हुआ? हाँ भाई, रसूल के जमाने में पैदा हो जाते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। हालांकि उस जमाने में बड़े मसले थे। शहादत इमाम हुसैन में और रसूल खुदा के इंतकाल में 50 साल का फासला है। मुआशरा इतना गिर चुका कि अपने नबी के नवासे का कातिल बना। अब तो 1400 साल का फासला है। अब परवरदिगारा मेरा कसूर नहीं, मैं 1400 साल बाद पैदा हुआ, न तेरे नबी को देखा, न तेरे नबी की आल को देखा, न तभी नबी के असहाब को देखा। अब मैं करूं तो क्या करूं? और जैसे इस आदमी बेचारे की आंख खुली, जवान हुआ, परेशान हो गया। सारे कलमे पढ़ने वाले, लेकिन एक दूसरे को गालियां देने वाले। ये इसको बोले तू काफर, वो उसको बोले तू गुमराह, वो उसको बोले तू मुशरिक। मसला सिर्फ शियों का थोड़ी है। वहाबी की बरेलवी के साथ नहीं बनती, बरेलवी की वहाबी के साथ नहीं बनती, शाफी की हनफी के साथ नहीं बनती, अहले हदीस की पता नहीं किसके साथ नहीं बनती। इतने फिरके। ये बेचारा मुसलमान सुबह से शाम तक रोजी रोटी के लिए जाए या मौलवियों के झगड़ों में पड़ जाए। जहां जाता है ये कहता है उसकी मस्जिद में नहीं जाओ, वो कहता है उसकी मस्जिद में नहीं जाओ। अब ये बेचारा मुसलमान परेशान। तो कसूर तो लियाज़ बिल्लाह सारा खुदा पे जाता है ना, कि खुदा ने हमें इस हाल में छोड़ दिया, कोई रास्ता न बताए कि बेचारे लोगों को मुफ्ती और मौलवियों के हवाले कर दे। और जब ये टीवी पे 3-4 मौलवी आपस में बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि वो जो होस्ट है उनको बुलाने वाला, लगता नहीं कि मौलवी बैठे हैं, लगता है वो मुर्गे लड़ा रहा है आपस में। और मजमा देख रहा होता है कौन सा मुर्गा जीतेगा। मौलवी नहीं लगते, मुर्गे लगते हैं ये लोग। वो उसको टोक रहा होता है, वो उससे नाराज हो जाता है, वो उससे नाराज हो जाता है। अब ये बेचारा मुसलमान जिसने कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा, जिसे न अरबी आए, जिसे न हदीस की समझ आए, अब ज़ाहिर मुफ्ती मोटी मोटी बातें करे कि ये नबी ने कहा, ये नबी ने कहा। ये बेचारा तो मुफ्ती पे ईमान रखता है। अब मुफ्ती की मर्जी झूठ बोले सच बोले। कहा था ना किसी ने किसी को कि मेरी प्याज गंदी हो रही है, लिखवा के दे दे। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, नबी की हदीस पढ़ दी, जिसने मक्के की प्याज खाई वो जन्नत में चला जाएगा। सादा से मुसलमान 1 घंटे में सबने प्याज खरीद ली, समझा जन्नत इतनी सस्ती है कि प्याज खाने से मिल जाती है। आज वही हाल है। मौला अली ने कहा जंग जमल में सबसे पहले सवारी को गिराओ। कोई तैयार नहीं था। 16 से 17 लोग बीबी आयशा की ऊँटनी को पकड़ के खड़े हुए थे
تو اونٹنی گر نہ پائے. عقیدت اتنی تھی کہ اونٹنی کا فضلہ بھی تبرک سمجھ کے لیتے تھے. الزام شیعوں پہ لگتا ہے، تیرے بڑے فضلہ کھایا کرتے تھے. اندھی عقیدت جب ہو جائے نا تو انسان کو پتہ نہیں لگتا کیا کرے. اب وہ تو اس زمانے کے مسلمان، آج کا مسلمان، بھائی مسلمان کا تو قصور نہیں ہے نا، وہ تو تمام اصحاب سے پیار کرتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. گھر کے دو بڑے جب آپس میں لڑیں جھگڑیں، اب اس کو یہ بولا جائے تم کسی کے بارے میں کچھ بھی نہ بولو، دونوں حق پہ تھے، قاتل بھی جنتی مقتول بھی جنتی. اب اللہ نے اسے عقل تو دی ہے نا، یہ بندہ گدھا تو نہیں ہے نا چپ کر کے بیٹھ جائے ہم آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر قرآنی اصولوں کا کیا ہوگا؟ پھر من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. تو شخصیات کی پرستش میں قرآن کی آیتوں کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ صریحاً خدا کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اور زمین میں فساد کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. کہ نہیں قتل بھی معاف ہے، شراب پی وہ بھی معاف ہے، گناہ کیے وہ بھی معاف ہے. تو سادہ سا مسلمان کہتا ہے اس نے شراب بھی پی معاف، اس نے گناہ بھی کیا معاف، اس نے قتل بھی کیا معاف. تو خدا ایک چرس کی بیڑی پہ مجھے جہنم میں کیوں ڈالنے کا؟ تو اتنے بڑے گناہ ان کے معاف کرتے جنہوں نے نبی دیکھا، آنکھوں سے نبی دیکھا انہوں نے اتنی بڑی خطائیں کی، ان کو معاف ہے. تو بھائی ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ، ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے خدا میں پھر تم مولوی ہمیں اتنا ڈراتا کیوں ہے؟ پھر قوم کس کی طرف جاتی ہے؟ انحراف کی طرف. پھر دینداری ختم، بے دینی شروع. ظاہر ہے اگر کسی کا امام گناہ کرے اور وہ جنتی بنے تو امتی کیا بولے گا؟ جب امام گناہ کر کے جنت میں جا سکتا ہے تو امتی گناہ کر کے کیوں نہیں جا سکتا؟ اللہ کا کوئی دوہرا معیار تو نہیں ہے نا سفارشی قانون چلے. تو یہ آج کا بیچارہ مسلمان کنفیوز. دیکھیے تربیت کیسے کی جاتی ہے یہ آپ نے سوچنا ہے. اللہ نے ہر بندے کو عقل دی ہے، ہر آدمی اپنی قبر میں جائے گا. تبھی اصول دین میں نقل حرام ہے کہ بچے کو آپ نے مولانا کے پاس بھیج دیا کہ بچے کو کلمہ پڑھاؤ اور آپ بڑے خوش ہو گئے، ہاں بیٹے کلمہ سیکھ کے آئے؟ کہ ہاں بابا سیکھ کے آیا. سنا کلمہ مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وخلیفۃ بلا قتل. میرا بچہ شیعہ بن گیا. نہ اسے محمد کا پتہ، نہ اسے علی کی ولایت کی سمجھ، نہ اسے خلافت بلا فضل کے مفہوم کا پتہ، نہ اس کے دل میں اللہ کی معرفت. تو بچوں کو رٹا نہ لگواؤ، انہیں توحید سمجھاؤ، ولایت شناس بناؤ. مسلمان معاشرے کیوں تباہ ہیں؟ کیونکہ یہ سوچتے نہیں ہیں. جو بڑے نے کہا، جو وڈیرے نے کہا، جو اس نے کہا، جو اس نے کہا، بس بھیڑ بکری کی طرح آدمی پیچھے چلتا رہتا ہے. پر انسان نہیں جب تک سوچے نا، انسان نہیں جب تک فکر نہ کرے. وہ خدا اتنا کریم و غیور ہے، کہتا اگر مجھے بھی ماننا ہے تو سوچ سمجھ کے مان، آباء و اجداد کی تقلید میں نہ مان. میں قیامت میں تیرے سجدوں کو بھی قبول نہیں کروں گا اگر تو نے ماتھا ٹیکا لیکن تجھے پتا ہی نہیں تو کیسے ماتھا ٹیک رہا ہے. اگر تو نے سجدہ کیا اور تجھے پتا ہی نہیں تیرا خدا کیسا ہے. تقلید اصول میں حرام ہے، فروع میں واجب ہو جاتی ہے. اصول میں تحقیق کرنا ہر بندے کے پاس ضروری ہے. تو یہ بالکل ممکن نہیں کہ خدا انسان کو بغیر ہدایت کے چھوڑ دے. اللہ پر واجب ہے کہ ہماری کیا کرے؟ ہدایت دے. جب خدا نے پیدا کیا تو اللہ پر تھا کہ ایک چٹھی ہمیں دے کہ تو دنیا میں کیوں آیا ہے، اسے پڑھ کہ تجھے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے، کس کو فالو کرنا ہے، کس کی اتباع کرنی ہے. یہ کس پر واجب ہے؟ اللہ پر واجب ہے. تو عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی. خدا مسلمان کو بغیر ہدایت کے، بغیر کسی میسج کے خدا چھوڑتے. اب پوچھتے ہیں خدا سے، خدایا کیا تو نے ہمیں بغیر ہدایت کے چھوڑ دی؟ اللہ کی آواز آئے گی نہیں، میں نے تجھے قرآن دی. اے خدا قرآن میں کیا پڑھوں؟
جس میں تیری ہدایت کا خلاصہ مجھے ملے. پوری قرآن کتاب ہدایت ہدی للمتقین ہے، لیکن ہر کتاب کا ایک خلاصہ بھی تو ہوتا ہے نا. جسے جو بھی کتاب لکھتا ہے اس کے شروع میں ایک مقدمہ لکھتا ہے کہ بھائی میں اس کتاب میں تمہیں کیا دینا چاہتا ہوں، یہ کتاب کس کے لیے ہے. تو علماء فرماتے ہیں خدا نے پورے قرآن کو ڈیلی پڑھنا انسان پہ واجب قرار نہیں دیا، لیکن اس قرآن میں ایک سورت ہے جسے پڑھنا ہر مسلمان پر ڈیلی واجب ہے. دن میں 17 رکعت نماز، 17 رکعت میں ایک سورہ ایسا ہے جسے فاتحۃ الکتاب بولا جاتا ہے کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. اب شروع کی 2 رکعت میں سورہ حمد پڑھنا واجب ہے. قل هو اللہ پڑھنا واجب نہیں، قل اعوذ بالناس واجب نہیں، قل اعوذ برب الفلق واجب نہیں. اس کے بعد تیری مرضی ہے، چھوٹی پر بڑی پڑھ، چینج کرتا رہے، میں روکوں گا نہیں. لیکن ایک صورت ایسی ہے جسے تو ہر روز پڑھے گا. اب جس کی اتنی تاکید، اللہ بول دیتا کہ میری نماز پڑھنی، اللہ اکبر، قل اللہ پڑھ، الحمد پڑھ، جو تیرے دل میں آئے پڑھ. کام نہیں. ایک سورہ ایسا ہے جس کو تو بدل نہیں سکتا. ذکر رکوع کا بدل سکتے ہیں، سبحان ربی العظیم ابھی ہم نے پڑھیں، آپ کی مرضی. 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں، آپ کی مرضی. ذکر سجدہ بھی اسی طرح ہے. تیسری رکعت چوتھی رکعت کا ذکر بدل سکتا ہے، آپ کی مرضی. تیسری رکعت میں یہ تسبیحات اربعہ پڑھیں یا آپ کی مرضی سورہ حمد پڑھیں، آپ کی مرضی قنوت پڑھیں، مستحب ہے، آپ کی مرضی قنوت کو چھوڑ دیں. ان چیزوں میں اتنی پابندی نہیں ہے. لیکن سورہ حمد نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہے. کیوں اتنی تاکید سورہ حمد کی؟ آج تک سوچا کسی نے؟ بتائے کوئی مفتی اور مولوی کہ سورہ حمد کی تاکید کہ سارا قرآن انسان کی ہدایت. بھائی ہدایت تو ہم نے کب کا ہدایت نہیں ہے، لیکن اس پورے قرآن میں سے ایک پیراگراف، ایک سورت کو پڑھنا انسان پر واجب قرار دیا، کیونکہ اس سورہ حمد میں میری پوری زندگی گزارنے کا روڈ میپ لکھا ہوا ہے. اگر مسلمان سوچے، اگر غور و فکر کرے، واللہ اتنا آسان ہے لوگوں کو درجہ اہل بیت بنانا. آج سب کے جوابات بھی دے دوں گا، اور کسی بھی برادر اہل سنت مفتی کو نہیں بتانا، شاید تمہیں مار بھی دے. لیکن یہ جو کوئی بھی مسلمان ہے نا، اسے کہنا بیٹھو اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہم دیکھتے ہیں خدا ہمیں روڈ میپ دے کہ خدا ہم دنیا میں کس کو فالو کریں، ہم کیا کریں، ہم دنیا میں کیوں آئے، تو کون ہے، میں کون ہوں، ذرا تعارف تو کرا. اللہ کو بتانا ہے نا میں کون ہوں، تو کون ہے، تو دنیا میں کیوں آیا، تجھے کہاں جانا ہے، دنیا میں آ کے کرنا کیا ہے. یہ سب کچھ کون بتائے گا؟ خدا بتائے گا. اور کس میں بتائے گا؟ سورہ حمد میں. کیونکہ اسی کو واجب کیا نا ڈیلی پڑھنا، ہر نماز میں پڑھنا. اس سورت کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر مسلمان پہ واجب ہے. مطلب صبح، دوپہر، مغرب، رات، شام جب بھی اٹھو یاد کرو کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، سوچ سمجھ کے چلو. یہ مختصر سے ترجمہ کرتا ہوں اور اس میں زندگی کا سارا روڈ میپ آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں. صلوات علی محمد و علی محمد. اب لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ نماز میں واجب ہے. مطلب اس کا ایک لفظ اور حرف بھی آپ نے کھا لیا تو نماز نہیں ہوگی. اس طرح صبح اٹھو، نیت کرو، اپنا تعارف کراؤں گا میں کون ہوں، میں نے تجھے بنایا، تجھے نہیں پتا. ذہن خالی کرو، نہ تو شیعہ ہے نہ تو سنی ہے. 5 منٹ کے لیے شیعہ سنی کی بحث کو ختم کر دو، 5 منٹ کے لیے مسلمان مسیحی کی بحث کو ختم کر دو، 5 منٹ کے لیے مسلم ہندو کی بحث کو ختم کر دو. تو دنیا میں پیدا ہوا، تیری عقل نے تجھے کہا کہ کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی. یہ چھوٹا بچہ ہے نا، اسے بولو بیٹا یہ ٹشو خود بخود بن گیا، کہے گا بابا گدھا کسی اور کو بناؤ. ٹشو بن گیا خود بخود، یہ ٹشو نہیں بن سکتا خود بخود. تو بچے کو بھی پتا ہے ایک چھوٹا سا ٹشو خود بخود بن نہیں سکتا، تو اتنا بڑا انسان خود بخود کیسے بن سکتا ہے. اب مجھے کس نے بنایا؟
یا تو کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے تجھے بنایا، آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا، یا کوئی اور خدا کے بولے میں نے تجھے بنایا۔ یہ ہندوؤں نے بھی جتنی مورتیاں بنائی، کرشنا کی، سیتا کی اور پتہ نہیں کس کس کی، انہوں نے نہیں بولا ہم نے بنایا ہے، انہوں نے ان کو بنا کے بولا انہوں نے ہمیں بنایا ہے۔ ورنہ کوئی اور خدا ہوتا اپنے نبی بھیجتا نا، کوئی اور خدا ہوتا اپنے ولی بھیجتا نا۔ آج پوری دنیا میں نبی کس نے بھیجے؟ ایک نے نا۔ وہ یہودی ہیں، ان کے پاس موسیٰ آئے اس نے، عیسیٰ آئے اس نے، محمد آئے اس نے، ابراہیم آئے اس نے۔ آج تک کوئی اور خدا ہوتا تو کم از کم اپنا ایک نبی تو بھیجتا۔ پوری کائنات میں دیکھ دیجئے کوئی خدا نہیں، یعنی کوئی ایسا خدا ہے بھی نہیں جس نے بولا ہو کہ بھائی 4 نبی میرے ہیں، ہمارا والا خدا بولے 6 نبی میرے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ جتنے نبی آئے سب نے کہا ایک ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے۔ اب میں اٹھا، مجھے نہیں پتا میرا خدا کون ہے۔ اب اللہ نے میسج دیا سورہ حمد میں، یہ تیری زندگی کا روڈ میپ ہے، کا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سمپل سا ترجمہ، شیعہ سنی دونوں کتابوں اٹھائیں، قرآن کا ترجمہ بالکل سمپل ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں ترجمہ غلط کر رہے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے، بسم اللہ۔ اگر ہوتا نا باللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ سے، اس میں ہے بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اسم خدا کی مدد سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ مطلب اسم خدا سے بندہ مدد مانگ سکتا ہے۔ یہ بھی فلسفہ ہے نا، صرف اللہ سے مدد مانگو، لیکن اللہ شروع میں کہہ رہا ہے شروع کرتا ہوں اسم خدا کے مدد سے یا اسم خدا کے نام سے۔ مطلب جو اسم خدا ہے بندہ اس سے مدد مانگ سکتا ہے۔ کون خدا؟ اے خدا مجھے کیا پتا تو کون ہے؟ کہ میرا نام ہے اللہ۔ اب وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ پہچان میں کون ہوں، شروع کرو میرے نام سے جس کا نام ہے اللہ۔ میں رحیم ہوں۔ جو صفت خدا کو اپنی سب سے زیادہ پیاری ہے اسی صفت سے اپنا تعارف کروانا ہے۔ یہ نہیں کہا میں متکبر ہوں، کہا میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ تو پہلا تصور جو خدا کا آتا ہے وہ رحمان اور رحیمیت کا۔ رحمان اور رحیم میں فرق ہے، 2 مرتبہ خدا نے ایک لفظ لایا، مادہ ایک ہی ہے، رحمان رحیم کا۔ کیا مطلب رحمان اور رحیم؟ کہ ایک خدا کی رحمت ہے عام، ایک خدا کی رحمت ہے خاص۔ عام رحمت میں سب میں اپنا کرم کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ میرے بادل برسیں تو کہوں بادلوں کو گلی والوں کے گھر میں برسنا، دشمن علی کے گھر میں نہ برسنا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا بولوں کہ سنیوں کے گھر میں برسنا اور جو سنیوں کا مخالف ہے اس کے گھر میں نہ برسنا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ بادلوں کو کہوں حسین کے گھر میں برسنا، یزید کے گھر میں نہ برسنا، نہیں۔ ایک میری رحمت عام ہے، اس زمین پہ گدھے سے لے کے گھوڑا، گھوڑے سے لے کے چونٹی، چونٹی سے لے کے انسان، جس کو میں نے پیدا کیا اس کے رزق کا بندوبست کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں یہ نہیں دیکھتا کافر ہے، بت پرست ہے، میں نے اسے جسم دیا، جسم کو بھوک دی، اب زمین سے اناج نکالنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان زمین میں دانا ڈالے تو 100 دانے بن کے نکلے اور ہندو ڈالے تو نہ نکلے، نہیں۔ سب انسان الا ما سعی، جو بھی محنت کرے گا سب کو دوں گا۔ ایک میری رحمت عام ہے سب کے لیے، دوسری میری رحمت خاص ہے، وہ ہر کسی کے لیے نہیں، اپنے خاص بندوں کے لیے ہے۔ مطلب شروع میں اللہ نے بتا دیا کہ میرے 2 رویے ہیں،
ایک رویہ عام ہے، تجھے دوں گا دنیا میں بھیجا ہے، لیکن ایک رویہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ اگر تو عبد خاص بنتا ہے تو میری خاص رحمتیں تیرے اوپر آئیں گی، جیسے میں نے سلمان پہ رحمتیں بھیجی، ابو ذر پہ رحمتیں بھیجی، کربلا والوں پہ رحمتیں بھیجی، نبی کی جنہوں نے سچے دل سے مدد کی میں نے ان کے اوپر اپنی رحمتیں بھیجی۔ تو سمجھو میں اللہ ہوں۔ کون اللہ؟ جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ ٹھیک ہے خدا، اب تو رحمان ہے، رحیم ہے، کیونکہ میں رحمان ہوں، کیونکہ میں رحیم ہوں، میرا شکریہ ادا کر، کیونکہ میں نے تجھے عدم سے وجود ملایا، تو نہ تھا، میں نے تجھے تھا بنایا۔ تجھے کون جانتا تھا؟ تیرا وجود ہی نہیں تھا، میں نے رحمانیت کی بیس پہ تجھے کیا کیا؟ خلق کیا۔ اب کیونکہ میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا اللہ ہوں، بول الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ جو عالمین کا رب ہے۔ کہ اب جب درخت کو دیکھو نا تو درخت کی تعریف کرنے سے پہلے میری تعریف کرو۔ اب جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو نا تو اپنے حسن کو بہوا کرنے سے پہلے میری خلق کرنے پہ بہوا کرنا۔ تو فرماتے بڑا نمک نشناس ہے انسان کہ لوگوں کو دیکھتا ہے، پرندوں کو دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، قدرت کو دیکھتا ہے۔ یہ سائنسدان کیا کرتے ہیں؟ کہتے کیا کہنا بادلوں کا، کیا کہنا درخت کا، کیا کہنا سمندروں کا، کیا کہنا اس گیلیکسی کے سسٹم کا۔ پر میں عجیب بندہ ہے جسے دیکھ رہا ہے اس کی تعریف تو کر رہا ہے پر بنانے والے کی تعریف نہیں کر رہا۔ تعریفیں کس کے لیے؟ جو عالمین کا رب ہے۔ رب مطلب جو عالمین کا مینیجر ہے۔ پوری کائنات کو مینیج کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ نظم کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں۔ یہ امام سجاد کے نقطہ بیان کر دوں، فرمایا الحمد، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ کہ آج تک کوئی سا بندہ دیکھا جو کسی کے گھر میں کھانا کھانے جائے، سامنے مرغی ہو، بریانی ہو، کسٹر ہو، مرغی کو دیکھے کیا کہنا مرغی کا، کیا کہنا کسٹر کا، کیا کہنا اس روٹی کا۔ میزبان بیٹھا ہوا ہے، مرغی کی تعریفیں کیے جا رہا ہے، بنانے والے کی نہیں کر رہا۔ کسٹر کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں، بنانے والے کی نہیں کر رہا۔ پر مرغی تو مارکیٹ میں بھی تھی، لیکن اس مرغی کو بنانے کے بعد ذائقہ کس نے دیا؟ یہ مٹی پڑی ہے، تو مٹی سے انسان بنا۔ اتنی سائنس نے ترقی کی پر آج تک ایک انسان نہ بنا سکی، مکھی نہ بنا سکی، مچھر نہ بنا سکی۔ اسی مٹی سے ایک دانہ ڈالتے ہو 100 دانے بنا دیتا ہے۔ یہ عجب نہیں، مٹی بے ذائقہ، پانی بے ذائقہ، دانہ ڈالتے ہو کبھی لال کر کے نکالتا ہے، کبھی پیلا کر کے نکالتا ہے، کبھی میٹھا کر کے نکالتا ہے، کبھی کھٹا کر کے نکالتا ہے۔ یہ کون ہے جن چیزوں کو ذائقہ دے رہا ہے؟ سائنس بھی پریشان ہے، کیسے یہ ذائقے بنتے ہیں کسی کو نہیں پتا۔ عجیب ہے جو کھانے کی تعریف کرے، کھانا بنانے والے کی تعریف نہیں کرتا۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین و آسمان میں کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں۔ کبھی سوچا یہ درخت سے جب پتا گرتا ہے تو نیچے کی طرف نہیں جاتا ہے، اوپر نہیں جاتا، سیب نیچے، پتا نیچے، ہاں ساری چیزیں کہاں آتی ہیں؟ نیچے آتی ہیں۔ اب جو کم وزن والے پھل ہیں وہ درختوں پہ، جو زیادہ وزن والے پھل ہیں وہ زمینوں پہ۔ اب تصور کرو اگر تربوز درخت پہ ہوتا اور گرتا اور بندہ نیچے ہوتا، ہاں اسے اس نے زمین پہ رکھا، سیب کو اوپر رکھا، آم کو اوپر رکھا۔ یہ سارا نظم کس نے دیا؟ پروردگار عالم۔ تمہاری ہر شے نظم کے مطابق ہے۔ یہ کانوں کی کروٹیں نظم کے مطابق، یہ چہرے کی سلوٹیں نظم کے مطابق، یہ تیرے دانت نظم کے مطابق۔ کیا تو نے نظم دیا؟ یا شکم مادر میں کوئی اور تھا جو اپنی ربوبیت کو ظاہر کر رہا تھا؟
اتنا نظم. آج سائنس کہتی ہے اگر یہ کانوں میں کروٹیں نہ ہو نا آپ کو آواز کہاں سے آ رہی ہے پتہ نہ چلے. اب ایک لاؤڈ یہاں ایک آپ کے کان سمجھتے ہیں نا کہاں سے آواز آ رہی ہے, رائٹ سے آ رہی ہے لیفٹ سے آ رہی ہے. لیکن جن بیچارے لوگوں کے کان سیدھے ہوتے ہیں نا, فلیٹ, کچھ بچے بیچارے ہوتے ہیں فلیٹ کان ہوتے ہیں, ان کو آواز تو آتی ہے پتہ نہیں لگتا کہاں سے آ رہی ہے, آگے سے آ رہی ہے پیچھے سے آ رہی ہے. اور کئی لاکھوں ایسے انسان کے وجود میں اللہ نے چیزیں رکھی ہیں. کبھی سوچا تم لقمہ کھاتے ہو, کھانا کھاتے ہو, لقمہ نیچے جاتا ہے. کبھی ٹرائی کرنا الٹے ہو کے کھانا کھانا, یعنی ٹانگیں اوپر سر نیچے, پھر بھی کھاؤ گے نا لقمہ نیچے ہی جائے گا. ایسا نہیں لقمہ اوپر آئے. جس طرح زمین میں گریویٹی ہے خدا نے تیرے معدے میں بھی گریویٹی رکھی ہے. منہ سے جو چیز جاتی ہے وہ معدہ اس کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے. یہ کھچاؤ کس نے دیا؟ الحمد, تمام تعریفیں اس خدا کی جو رب ہے, جو مینیجر ہے, اس کائنات کو مینیج کرنے والا اور عالمین کو مینیج کرنے والا. یہ نہیں کہ صرف تیری دنیا کو چلا رہا ہے, پورے عوالم جتنے بھی کائنات میں ہیں ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ انفارمیشن دے رہا ہے تجھے کہ سمجھ تیرا خدا کون ہے. رحمان ہے, رحیم ہے. پھر کہا رب ہے. رب کا مطلب مینیجر ہے, کیونکہ رب ہے اس کا شکریہ ادا کر, اس کی تعریف کر. کوئی اور لائق تعریف نہیں, لائق تعریف خدا ہے. اپنے حسن کو دیکھ کے ناز نہ کرنا, اپنے مال کو دیکھ کے ناز نہ کرنا. اگر میں ہاتھ نہ دیتا تو کیسے کماتا, اگر میں دماغ نہ دیتا تو کیسے سوچتا. کل یہ نہ بولنا مجھے کہ خدا مال میں نے کمایا, تجھے کیوں دوں, تجھے دماغ کس نے دیا تھا, تجھے طاقت کس نے دی, تجھے ہاتھ کس نے دیے, تجھے کھانا کس نے دیا, تجھے پانی کس نے دیا. اگر میں چاہتا ایک منٹ کا کام ہے تیرے حافظے کو مٹا دیتا, تجھے یاد بھی نہ رہتا تو بیٹا کس کا ہے, تیری اولاد کون ہے, تیرے بینک میں پیسے کتنے ہیں. لمحہ لمحہ تجھے زندگی دے رہا ہوں, حیات دے رہا ہوں. اور کنجوسی میرے سامنے, میرے لیے کنجوس بنتا ہے جس نے سب کچھ تجھے عطا کیا. لینے پہ آؤں تو دیر نہیں لگاتا. تعریف کر اس خدا کی جو رب ہے عالمین کا. الحمدللہ رب العالمین. پھر دہرا رہا ہے الرحمن الرحیم. میں رحمان بھی ہوں, رحیم بھی ہوں. سب کچھ میں کر رہا ہوں, اور جو کچھ کر رہا ہوں اس کا جو بیس ہے وہ رحمان اور رحیم ہونا ہے. اگر میں رحمان اور رحیم نہ ہوتا میں رب نہ ہوتا. اگر میں رحمان اور رحیم نہ ہوتا میں خالق نہ ہوتا. پھر امام فرماتے ہیں دیکھ 9 مہینہ ماں بچے کو پیٹ میں پالتی ہے, بچہ ماں کو کچھ نہیں دیتا, صرف لیتا ہے. پیدا ہونے کے بعد بھی ماں کو کچھ نہیں دیتا, ماں کے سینے سے دودھ لیتا ہے. کہ کبھی سوچا, امام فرماتے ہیں کہ ماں اس بچے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے جو اسے تکلیف دے رہا ہے. پیدا ہوتے تکلیف, 9 مہینے تکلیف, آتا ہے گندگی کیچڑ میل, نہلانا دھلانا, تکلیف ہی تکلیف دیتا ہے ماں کو, پھر بھی مرتی ہے اس بچے کے لیے. کہ خدا اگر اپنی رحمانیت اس کے دل میں نہ ڈالتا کوئی ماں بچے کو نہ پالتی. اب کہا 40 ماؤں سے زیادہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اس نے تیرے جسم کو پیدا کیا, میں نے تیرے وجود کو پیدا کیا. نفخت من روحی. الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے خدا ہم سمجھ گئے تو خالق ہے, تو رب ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تیرا نام اللہ ہے. اب بتا دو صحیح میں کیا کروں, میری ڈیوٹی کیا ہے, میں دنیا میں کیوں آیا, کیا کرنے آیا. کہ تیری جو ڈیوٹیز ہیں بول, ہمیں سکھا. اب تو بول ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیونکہ میں رب, میں رحمان, میں رحیم, میں اللہ, میں نے تجھے پیدا کیا, لہذا عبادت کس کی؟ بول ایاک نعبد. اے خدا ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں, کسی اور کی نہیں کرتے. بندگی تیری, عبادت تیری, سجدے تیرے, رکوع تیرے, نمازیں تیری, سب کچھ تیرا. کہ خبردار کسی بت کو سجدہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرا رب نہیں, میں تیرا رب ہوں. خبردار کسی اور کو سجدہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرا اللہ نہیں, میں تیرا اللہ ہوں. دوسرا جملہ, تیری ہی عبادت کرتے ہیں.
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. عربی میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تیری عبادت کرتے ہیں یا عبادت تیری کرتے ہیں، لیکن جب آتا ہے نا ایاک نعبد، اسے حصر بولتے ہیں، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بریکٹ لگا دینا کسی چیز کو نا، تیری ہی مطلب کسی اور کی نہیں، بس تیری ہی عبادت. اردو میں اگر بولا جائے نا یہ بہترین جملہ ہوگا کہ بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب اس آیت کو پڑھ کے وہابی 4 فٹ اوپر چلا جاتا ہے، اور بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. فوراً اٹیک کرتے ہیں شیعوں پہ، شیعہ ہی سے مدد مانگتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے بس مجھ ہی سے مدد مانگو، یا بس ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور یہ شیعہ دیکھو علی سے مدد مانگتے ہیں. بچے کو بولا بس یہ مشرک ہو گئے نا، مارو ان کو. قرآن راز کرتے ہیں کہ ایاک نستعین، اے خدا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو کہا پھر مولانا ہم یا علی مدد کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے؟ کیونکہ خدا نے کیا بولا کہ بولو، ہمیں بول رہا ہے نا کہ بولو ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. میں نے کہا سمپل سی بات ہے، اعتراض آپ کا لاجیکل ہے، ویلڈ ہے، لیکن ہمارا بھی چھوٹا سوال ہے. اللہ نے کہا کہ بولو میں مطلب ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. میں نے ایک چھوٹا سا سوال مفتی سے کر لو، کس چیز میں؟ ایک سوال ہے. اب کئی لوگ اس پہ غصہ ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے کس چیز میں؟ پھر میں نے سادہ سادہ مثالیں دی، اس پہ اور غصہ ہو گئے. میں نے کہا ایک سوال ہے نا، میں آپ کو بولتا ہوں بچے یہاں بیٹھو، کوئی بھی کام ہو کسی کو نہ بولنا، مجھے بولنا. تو بچہ بولے گا کہ مولانا ہر کام، ہاں بھائی ہر کام. مولانا مجھے واش روم جانا ہو، سسو آئے، آپ کو بولوں یا آپ کا سیکرٹری بیٹھا اسے بولوں؟ میں بولوں گا نہیں یہ مجھے نہیں بولنا، مجمع ڈسٹرب ہوگا، یہ سائڈ والے کو بول دینا. کوئی اہم کام ہو تو سیدھی بات ہے نا. اب اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ میں یا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ایک چھوٹا سا سوال ہے، کس چیز میں؟ کس چیز میں خدا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں نا، کس چیز میں؟ ویسے تو ہر شے میں خدا مدد کرتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اسباب کے ذریعے کرتا ہے، لیکن ہم آج اس بحث میں نہیں جا رہے. اللہ نے ایک سمپل سا جملہ کہا کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کس چیز میں؟ اگر یہ بولیں ہر چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر میں نے سمپل سی بات کی، میں نے کہا پھر بچے کو ماں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، پھر شاگرد کو ٹیچر سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، پھر مریض کو ڈاکٹر سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، پھر رزق کی تلاش کے لیے ہمیں کسی اور سے مدد. یہ باتیں ان لوجیکل آپ کو لگیں گی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کس چیز میں بھائی اللہ سے مدد مانگنی ہے؟ یہ بھی تو اللہ تعین کرے نا. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، میرا جسم بھی چل رہا ہے تو اس کی مدد سے چل رہا ہے، لیکن یہاں مانگنے کی بات ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کس چیز میں؟ یہ جو تم نے فلسفے نکالے کہ زندہ سے مانگ سکتے ہیں، مردہ سے نہیں مانگ سکتے، اس سے مانگ سکتے ہیں، اس سے نہیں مانگ سکتے، وہ تو اپنے خیالات کہاں سے بیان کر رہا ہے؟ خدا نے تو یہ چیزیں نہیں بولی، زندہ اور مردہ کی بحثیں اللہ نے تو نہیں کی، یہ تو بحثیں کر رہا ہے نا. صلوات پڑھے محمد و آلہ. اے خدا مختصر کروں، وقت بہت ہو چکا ہے. اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کس چیز میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں؟ تو فرمایا پچھلے جملے پہ غور کر. پچھلا جملہ ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں.
تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کس چیز میں؟ کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. بات عبادت کی چل رہی ہے. پچھلا جملہ اگلا جملہ پچھلے جملے کی تشریح کے لیے آتا ہے. اے خدا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ خالق تو، مالک تو، بندگی تیری. اب یہ بندگی میں نے کیسے کرنی ہے مجھے کون بتائے گا؟ تو بتائے گا نا. مجھے بت تو نہیں سکھائے گا، مجھے پنڈت تو نہیں بتائے گا، مجھے محلے کا مچھلی بیچنے والا تو نہیں بتائے گا. تیری عبادت کیسے کرنی ہے نہ میں اپنے ذہن سے تیری عبادت کروں گا، اس میں مدد کون کرے گا؟ تو کرے گا. اے خدا ٹھیک ہے میں نے مان لیا، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور اس عبادت میں مدد کس سے مانگتا ہوں؟ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اب مدد تو کر، کیونکہ مدد میں نے کس سے لینی ہے؟ اللہ سے لینی ہے، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں. اب بتا میں کس طرح تیری عبادت کروں؟ تو کہا بول اہدنا الصراط المستقیم. اے خدا مجھے ہدایت دے. کس پر؟ صراط مستقیم پر. یہ اللہ کی مدد ہے جو خدا کر رہا ہے. یہ روٹ اور راستہ کون بتا رہا ہے؟ پروردگار عالم بتا رہے ہیں. اے خدا مجھے ہدایت دے صراط مستقیم پر. پھر سوال پیدا ہوا اے خدا صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ حیدرآباد کراچی کا روڈ ہے، میرپور خاص ٹنڈولا یار کا روڈ ہے. یہ ہے کیا صراط مستقیم؟ یہ بھی تو تو بتا. کہ میں خود بتاتا جاؤں گا، تو بس غور کرتا جا. میں تیری مدد کر رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم. مجھے کس پہ چلا؟ صراط مستقیم پہ چلا. کون سی صراط؟ صراط الذین انعمت علیہم. میں تجھے روڈ میپ دوں گا، میں تجھے معیار دوں گا، میں تجھے وہ شخصیتیں دوں گا جس کو دیکھ کر تو چلے، جس کو دیکھ کر اپنے راستے کا پتہ چلا ہے. بھئی ایک آدمی چلتا ہے لوگوں کے قدموں کو دیکھ کے راستوں کا پتہ چلتا ہے نا. کہا راستے پر چل جو سیدھا ہے. کیسا راستہ؟ یہاں لاکھوں راستے ہیں، یا ہندوؤں کا راستہ یا مسیحیوں کا راستہ. مسلمانوں میں جاؤ تو 73 فرقوں کا راستہ. اب بتا تو صحیح میں کس راستے پر چلوں؟ ہر مفتی اپنے راستے کو صراط مستقیم بولے، ہر مولوی اپنے راستے کو صراط مستقیم بولے، ہر بندہ بولے کہ میں صراط مستقیم پہ. تو بتا تو صحیح صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. میں نے نعمتوں کو نازل کیا. ایک وہابی نے بولا کہ عارف کاظمی نے توہین صحابہ کی ہے. میں نے کہا کسی کا میں نے نام تو نہیں لیا، تو اپنے اوپر کیوں لیتا ہے؟ میں نے سمپل سا قرآن کا ترجمہ کیا. قرآن کے ترجمے بھی توہین ہے تو اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا. کہ صراط الذین، ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو کیا کیا؟ نازل کیا. یہاں پہ جھگڑا شروع ہو گیا. آپ بولو گے نعمتیں اہل بیت پر، آپ کا دشمن بولے گا نعمتیں میرے ابا پر، وہ بولے گا نعمتیں میرے بزرگوں پر، وہ بولے گا نعمتیں میرے بزرگوں پر. پھر الجھن ہو گئی نا. کن پر تیری نعمتیں؟ میں نے کہا اگر ایاک نستعین کا جرنل ترجمہ کرو گے کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جب تک یہ جواب نہ ہو کہ کس شے میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، جواب ہونا چاہیے عبادت میں. یہاں پر بھی انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. کون ہے وہ جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا؟ اچھا یہ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی جاندار چیز ہے جو یہ بولے کہ میرے اوپر اللہ کی نعمت نہیں؟ مچھر پر بھی اللہ کی نعمت، مکھی پر بھی اللہ کی نعمت، گدھے پر بھی اللہ کی نعمت، مسلمان پر بھی اللہ کی نعمت، شہید پر بھی اللہ کی نعمت، مومن پر بھی اللہ کی نعمت، صحابی پر بھی اللہ کی نعمت، اہل بیت پر بھی اللہ کی نعمت، نبی پر بھی اللہ کی نعمت. اب تو بتا میں کس کے راستے پہ چلوں؟ فوراً میں نے کہا یہاں میں نے کہا مفتی کو پکڑ لو، دوسری آیت میں جانے نہیں ہے. اس کو غصہ آ گیا ہم دوسری آیت میں کیوں نہ جائیں.
یہ مولوی قرآن کا مخالف ہے، میں قرآن کا مخالف نہیں، میں کہتا ہوں جواب خدا سورہ حمد میں نہ دے، جواب اس کا کلیئر نہ ہو تو اس کی تفسیر کے لیے دوسری آیت میں جاؤ۔ جب جواب خدا سورہ حمد میں دے رہا ہے تو کہیں اور کیوں جا رہے ہو؟ تو فوراً قرآن کی دوسری آیت پڑھتے ہیں، کن پر اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا؟ صالحین پر، شہداء پر، صدیقین پر۔ پھر بولتے ہیں صدیقین میں صدیق کون ہے، صالحین میں صالح کون ہے، شہداء میں شہید کون ہے، پھر اپنے نام فٹ کرتے جاتے ہیں۔ کہا ان پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ سادہ سا مسلمان کہ اب ان پہ بھائی سورہ حمد میں جواب موجود ہے، دن میں کئی مرتبہ سورہ حمد کو پڑھنا واجب ہے، جواب خدا یہی دے رہا ہے۔ جس طرح بولا صراط، کون سی صراط؟ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ جس طرح کہا مدد، کون سی مدد؟ کہ عبادت پہ میری مدد کرو۔ اے خدا جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی وہ تو کروڑوں ہیں، وہ تو ملینز ہیں، میں جس بھی انسان کو دیکھتا ہوں اس پر تیری نعمت ہے، میں جس بھی حیوان کو دیکھتا ہوں اس پہ تیری نعمت ہے، وہ شہید ہو، وہ ولی ہو، وہ امام ہو، وہ نبی ہو، سب پر تیری نعمت ہے۔ بتا تو صحیح وہ کون ہیں جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی؟ اور کتنے، کیا میں ہزار لوگوں کے راستے پہ تو نہیں چل سکتا نا؟ بقول اہل سنت کے کہ صحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے جاؤ ہدایت پا گئے۔ اب نعمت بقول ان کے علی پر بھی ہے، نعمت امیر شام پر بھی ہے، اب میں کس کے راستے پہ چلوں؟ کچھ علی کے راستے پر تھے، کچھ امیر شام کے راستے پر تھے۔ صراط تو ایک ہی ہے، راستہ تو سیدھا ہے، یہ وہ راستہ نہیں جس میں لنک روڈ نکلے، ایک بندہ ادھر چلا جائے ایک بندہ ادھر چلا جائے۔ کہا یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں اعوجاج نہیں ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس میں کنفیوژن نہیں ہے کہ بندہ پریشان ہو جائے، ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے تو مولوی تجھے کنفیوز کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ خدایا ہزاروں تیری نعمتیں والے ہیں، لیکن بتا تو صحیح کن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا؟ وہ کون ہے جن کے راستے پہ مجھے چلنا ہے، جن کے قدموں کو دیکھ کر مجھے اپنے قدموں کو رکھنا ہے؟ کہ ان کی دو صفات بتا دیتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ یہ حدیث نہیں، قرآن ہے۔ صراط الذین، اللہ اگر تشریح نہ دیتا سورہ ہم کو وہی آئے مباہلہ میں کہ جن کو دیکھ کر مسیحی یہودی بھاگ جائیں، جو نفس نبی قرار پائیں، جو وجود نبی قرار پائیں، یہ وہی ہیں جو کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ تاریخ اسلام تمہارے سامنے ہے، آنکھیں کھول کے پڑھو گے تو ہدایت ملے گی۔ قرآن کو تعصب کے بغیر پڑھو گے تو در اہل بیت تجھے فوراً مل جائے گا۔ ہاں ہم نے اس قرآن کی تفسیر کے مطابق دامن اہل بیت کو پکڑا، کیونکہ نہ قرآن کسی کو گمراہ کرتا ہے نہ اہل بیت کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ دو وہ چیزیں ہیں، پر میں اگر تھام کے رکھو گے لن تضلوا بعدی ابدا۔ بار بار گمراہی کی باتیں رسول کیوں کر رہے ہیں؟ عربی میں جہاں جہاں لام نون آ جائے نفی ابد ہے، کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے دو چیزوں کو پکڑ لیا، ایک دامن قرآن، دوسرا دامن عطرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم واجل فرجوں عزیزو، تربیت کے اصول ہوتے ہیں۔ تربیت ایسے کیا کریں جس سے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور قرآن کی آیتیں ہو جائیں۔ ضد نہ کیا کریں، کوئی آپ کو بولتا ہے یا علی مدد کیوں بولتے ہو، آپ بولو تم اپنی دلیل دو، میں اپنی دلیل دیتا ہوں۔ دونوں کو اللہ نے عقل دی ہے۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ مولا علی ڈائریکٹ انسانوں کو دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسبب الاسباب پروردگار عالم، ٹھیک ہے، اور
یہ کرامت خدا نے اپنے نبیوں کو ولیوں کو دی ہوئی ہے. اس میں توحید کا کیا جائے بھائی؟ اگر رسول خدا کسی کی مدد کر رہے ہیں تمہیں برا کیوں لگ جاتا ہے؟ اللہ چاہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر شے پہ قادر ہے. سجدہ خدا کو، نماز خدا کے لیے، ہر عبادت کی نیت قربت اللہ. اب یہ خدا کے حبیب بھی ہیں، شفیع بھی ہیں، واسطہ فیض بھی ہیں، اللہ کے اولیاء اللہ تھے. لہذا یہ صحیح ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے، لیکن آپ کیسے بول سکتے ہو کہ ارواح جو ہیں بس اوپر ہیں، ان کا نیچے کوئی ناتا رشتہ نہیں ہے؟ یہ قرآن کی کوئی آیت لاؤ کہ ارواح کا دنیا سے لینا دینا نہیں ہوتا. ہم سب مانتے ہیں رسول خدا کا جسم مدینے میں ہے، مولا علی کا جسم اطہر نجف میں ہے، امام حسین کا جسم اطہر کربلا میں ہے، لیکن ان کی روح تو ہر جگہ جا سکتی ہے نا. روح جو ہے وجود مجرد ہے، وہ احاطہ رکھتی ہے. اب اللہ کی مرضی جس کا احاطہ جہاں تک ہو. اسی طرح اس کے کروڑوں ملائک ہیں، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، جتنے ملائک ہیں. جب خدا اپنے ملائکوں کو پاور دے سکتا ہے کہ اپنے نبی کی روح کو پاور نہیں دے گا؟ یہ اللہ کے معاملات ہیں. اس میں آپ کیسے طے کرتے ہو کہ نبی مدد نہیں کر سکتا؟ کوئی قرآن کی آیت لاؤ جس میں اللہ نے بولا ہو کہ میرے نبی سے مدد نہ مانگو. ایک آیت لاؤ. یہ ایاک نعبد ایاک نستعین پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی آیت نہیں ہے. پھر اس میں جب ہم سوال کرتے ہیں کس چیز سے مدد مانگو تو غصے میں آ جاتے ہیں. یہ کیسا الوجیکل سوال ہے؟ اب بچہ ماں سے مدد نہ مانگے، بیمار ڈاکٹر سے مدد نہ مانگے، تو جس طرح تیرے لیے ان لوجیکل ہے نا کہ یہ پوچھے ہی کوئی نہ کہ ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگوں، تو میرے لیے بھی ان لوجیکل ہے جب تو بولتا ہے کہ علی سے مدد نہ مانگو، رسول سے مدد نہ مانگے. کیوں نہ مانگے رسول خدا؟ جب تک زندہ ہو مدد مانگ، دنیا سے چلے گئے تو مدد نہیں مانگ سکتے. بھائی زندہ تو اگر میں نائی سے بھی مدد مانگ سکتے، کوئی کمال تھوڑی ہے نبی کا. زندہ ڈاکٹر بھی اس سے مدد مانگوں، نائی سے مدد مانگوں، کسی سے مدد مانگوں، یہ کون سا کمال ہے رسول؟ کمال رسول یہ ہے کہ زندہ بھی ہو تو مدد کرے، زندہ نہ بھی ہو تو مدد کرے. باقی بحث زندگی کی کرتے ہو، ان کے بدن کی زندگی نہیں ہے، ان کے روح کی. ہم نے کب بولا نبی کا بدن زندہ ہے؟ ہم بھی یہی بولتے ہیں بدن قبر میں سو رہا ہے، روح رسول زندہ ہے. پھر تمام ارواح زندہ ہیں، اس میں کوئی رسول کا کمال تھوڑی ہے. قرآن میں ہے کہ یہ تو صریحاً قرآن کی آیت ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو. اللہ کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں اور کیا ہیں؟ زندہ. اس طرح تو شہید بھی زندہ ہے، اس طرح تو میرا دادا بھی زندہ، اس طرح تو تیرا نانا بھی زندہ. پھر یہ زندگی اگر تم رسول کو دے رہے ہو، تم نے کون سا بڑا تیر مار دیا؟ اس طرح تو جتنے لوگ مرتے ہیں ان کی ارواح زندہ ہوتی ہیں. نبی کی روح کا پاور اور ایک عام مسلمان کی روح کے پاور کو جو ملا ہے یہی صراحت رسول خدا کے روح کی گستاخی ہے. جس طرح رسول دنیا میں تھے، ان کے پاس عام مسلمانوں سے زیادہ پاور تھا. وہ مردوں کو اللہ کے اذن سے زندگی دیتے تھے، وہ مریضوں کو اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے، وہ اللہ کے اذن سے چاند کے 2 ٹکڑے کرتے تھے. ان کو تو مانتے ہو. تو جو نبی دنیا میں جب اس کی روح جسم میں ہو یہ سب کچھ کر سکتی ہے، تو دنیا کے جانے کے بعد اس کی روح یہ سارے کام کیوں نہیں کر سکتی؟ اصل اذن خدا ہے. یہ تم کیسے طے کرو گے خدا اسے اذن دے گا اسے اذن نہیں دے گا؟ اللہ کی طاقت ہے، وہ جسے چاہے اذن دے. اور ہمارا عقیدہ ہے وہ ولیوں کو، انبیاء کو یہ اذن دیتا ہے. جب ملائکوں کو طاقت دے سکتا ہے تو کیا اپنے رحمت للعالمین نبی کو طاقت نہیں دے سکتا؟ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد. فضول کے بحثوں میں لوگوں کو الجھا کر رکھنا، بس شوق یہ ہے کہ کسی کو مشرک بنانا ہے. یعنی آج مسلمانوں کا یہ کام رہا، کافروں کو مسلمان نہیں بنانا، مسلمانوں کو کافر ڈکلیئر کرنا. پہلے سے تو زیادہ ہے اور پھر تو کافر بناتا جا، ایک دوسرے کا قاتل بن. میں نے کہا یہ کیوں مسائل ہوتے ہیں؟ جب انسان زمان کو نہیں سمجھتا. آج کے مولویوں مفتیوں کو یہی مسئلہ ہے، سنتوں کو لیتے ہیں، نبی کی حدیثوں کو لیتے ہیں. یہی مولوی تھے نا شروع میں کہتے تھے فوٹو نکالنا حرام ہے، آج اپنے ٹی وی کھول کے بیٹھے ہوئے. یہی ان کے 30-40 سال پہلے دیکھو فوٹو نکالنا حرام ہے، کیمرہ حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے. انہوں نے وہ کیا. یہاں تک کہتے تھے قرآن کا ترجمہ کرنا حرام ہے. جب پریس آئی، سب سے پہلے انگریزوں نے پرنٹنگ پریس لائی. سب مفتیوں نے، یہ عثمانی حکومتیں کیوں گری؟ ان کے مفتیوں نے بولا 400 سال تک 300 سال تک عثمانی حکومت رہی. ترقی کرنی تھی نا مسلمانوں، لیکن اتنے ذلیل ہوئے، زوال کی طرف آئے. 500 سال حکومت رہی ہے بنو امیہ، بنو عباس اور عثمانی. 500 ایئرس
500 سال تھی، تقریباً کوئی 200 سال بنو امیہ بنو عباس، 300 سال عثمانی حکومت رہی ہے، اور 500 سالوں میں صرف شیعوں کو مارا گیا ہے۔ صرف جہاں جہاں ان کو اہل بیت کا چاہنے والا آل رسول کا کوئی بیٹا ملا انہوں نے قتل کیا۔ 500 سال تک رہے، کون سا تم لوگوں نے تیر مارا؟ پریس کلب بنی جب انگریزوں نے بنائی، انہوں نے کہا کہ چھپائی حرام ہے، ہاتھ سے لکھو، اور انگریز چھاپ چھاپ کے کتابیں چھاپ چھاپ کے پورے معاشرے کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا۔ 60-70 سال کے بعد ان کو عقل آئی، نہیں حلال ہے۔ یہ ہے انعمت علیہم کا نتیجہ۔ اگر تو نوکر اہل بیت بنتا نا، آج ان ذلتوں میں نہ ہوتا۔ اگر تو اپنی عقل کو استعمال کرتا نا، کیونکہ حدیثوں کو سمجھ نہیں پائے، ہر حکم ہر زمانے میں ایک نہیں ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں حکم کی حکمت کو سمجھو۔ میں نے داڑھی کی مثال آپ کو کل دی نا، علی کی داڑھی سفید اور لال داڑھی کر کے مولا کے پاس آ گیا، میں رسول کی سنت کو عمل کر رہا ہوں۔ امام نے کہا سمجھ تو صحیح، وہ زمانہ کون سا تھا، اس وقت زمانہ کون سا ہے، تو حکم کو۔ دوسری بات، خطیب ہو یا شاعر ہو یا عزادار ہو، اس وقت دنیا ایک ویلیج بن چکی ہے۔ اس وقت آپ یہ مت سمجھیے آپ پاکستان میں، بندہ انگلینڈ میں، وہ یورپ میں، نہیں، اس وقت دنیا اس کو اصطلاح میں بولتے ہیں کہ ہم سب لوگ ایک گاؤں میں رہتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کیمرہ میں دیکھ رہے ہو کیا کر رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ علم اس وقت محدود ہو چکا ہے، سب کے پاس گوگل ہے، جو بندہ سرچ کرے گا، جو کتاب چاہے گا دیکھے گا، جہاں کوئی فلم آئے گی دیکھو گے، جہاں کوئی مووی آئے گی دیکھو گے، آپ کی باتیں سنی جا رہی ہیں۔ یہ بس مختصر بیان دے رہا ہوں، آخری مجلس ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم امام زمانہ آئیں گے اور جہانی حکومت بنائیں گے۔ یہ نہیں کہ مولا صرف مکہ مدینے میں اسلامی حکومت، پوری دنیا پر قرآن کا وعدہ ہے نا، یرثھا عبادی الصالحین، میں بالآخر زمین کا وارث کسے بناؤں گا؟ عباد الصالحین کو بناؤں گا۔ امام کا لقب کیا ہے؟ یا ابا صالح المہدی، مولا کا لقب ہے۔ امام پوری دنیا میں آئیں گے نا، تو ایک شیعہ کی فکر میرپور خاص تک محدود نہیں ہونی چاہیے، آپ کا ہر کام بھی جہانی ہونا چاہیے، آپ کی فکر جہانی ہونی چاہیے۔ ہماری مجلسیں 1-2 دن تک محدود نہیں ہونی چاہیے، مجلسیں آپ کی بڑی لیول پہ ہونی چاہیے۔ ہم کیوں ہر مجلس میں مولا علی کو چند لوگوں کے سامنے مقابلے میں کھڑا کر دیتے؟ علی کا مقابلہ پورے جہاں سے تھا، علی کا پیغام پورے جہاں کے لیے تھا، علی کی ولایت پورے جہاں کے لیے ہے۔ میری مجلس بھی ایسی ہو، میری گفتار بھی ایسی ہو جس میں بولوں کہ علی کائنات کے لیے کیا پیغام لے کر آئے، جب لقب مولا کائنات ہے۔ نوحیں بھی ہمارے ایسے ہونے چاہیے، انٹرنیشنلی اس میں پیغام ہونا چاہیے۔ ہمارے کام، ہماری گفتگو صرف یہ نہ ہو کہ میں اپنے گاؤں والوں کے لیے بات کروں اور ان سے ہی لڑتا رہوں۔ 1600 کتابیں صرف لکھی گئی ہیں، 1600 کتابیں صرف یہی خلافت اور ولایت کے اختلافات پہ، 1600 کتابیں۔ آج کسی سے بولا جائے نا مجھے ایک کتاب دو ایسی مولا علی کی جس سے میں پیش کروں اور جس میں پوری دنیا والوں کے لیے میسج ہو، یہودی بھی پڑھے تو سیکھے، ہندو بھی پڑھے تو سیکھے، اور سب لوگ مولا علی سے کیا ہوں؟ انسپائر ہوں۔ تو آپ کے کام جہانی ہونی چاہیے، آپ کی گفتگو سب کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے، کیونکہ ہمارے امام آئیں گے اور پوری دنیا میں حکومت کو نافذ کریں گے، اور میں نے اس امام کے لیے کیا کرنی ہے؟ تیاری کرنی ہے۔ تو تیاری صرف ایک گاؤں کی نہیں ہونی چاہیے، تیاری عالم دنیا کے لیے ہونی چاہیے۔ تبھی یہ بچہ جب اسکول میں جائے اس کو بولو کہ بیٹے تم یہ نہیں سوچو کہ اپنے شہر میں ٹاپ کروں گا، تجھے دنیا کا ٹاپر بننا ہے۔ ہاں؟ ایسے بنو کہ دنیا کا مقابلہ کر۔ یہودی کیوں کامیاب ہے؟ یہودی دنیا میں سب سے کم ہے، لیکن انہوں نے نگاہ پوری دنیا پہ رکھی۔ ہماری سوچ اس پہ کہ سندھ کی حکومت مل جائے، وہ کہتے ہیں پنجاب کی حکومت مل جائے، اسی پہ ہمارے حکمران لڑ لڑ کے مر مر کے انہوں نے ملک کو تباہ برباد کر دیا۔ لیکن خمینی کی سوچ کیا تھی؟ انہوں نے صوبے کا نہیں سوچا، پوری دنیا کا سوچا، اور کیونکہ دشمن امام خمینی کی سوچ کو سمجھتا تھا، سارے عرب ملکوں کو اسرائیلیوں نے اور امریکنز نے ڈرایا ہوا ہے کہ بس خمینی نے تو پوری دنیا پہ حکومت اسلامی لانی تھی، تو ڈرو یہ کہیں تمہارے اوپر بھی آ کے حاکم نہ ہو جائے۔ تو بحرین میں، ابو دھابی میں، دبئی میں،
ہزاروں کی تعداد میں امریکن سولجرز وہاں پہ بیسز بنا کر بیٹھے صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں شیعہ یہاں پر بھی نہ آ جائے۔ فکر امام حسین کو امام خمینی نے پھیلانے کی کوشش کی اور کامیاب ہوئے لبنان میں، کامیاب ہوئے الحمدللہ بھی یمن میں، سیریا میں۔ وہ یہ نہیں کہتے شیعہ حکومت ہو، کبھی قطعاً یہ ہمارا نظریہ نہیں کہ پاکستان میں شیعہ حکومت بنے، نہیں، اسلامی حکومت بنو، اسلام کے نظریے پر حکومت بنو، اتحاد، شیعہ سنی آپس میں مل کے جزئی اختلافات کو ختم کرو، کلیات پہ ملو، باقی جو اختلافات ہیں وہ ڈسکشنز کے ساتھ سولو ہیں۔ میں تجھے بتاؤں گا یا آپ میرے موقف کو مانو گے یا نہیں مانو گے، یہ کیا بات ہے میرا موقف اچھا نہیں لگتا آپ گولی مار دو، مجھے آپ کا موقف اچھا نہیں گولی مار دو، نہیں۔ رسول خدا یہودیوں کے ساتھ بیٹھتے، مشرکوں کے ساتھ بیٹھتے، رسول نے کبھی ایسا اپنا لہجہ نہیں اختیار کیا۔ ہم اختلافات جتنے علمی ہیں علمی، لیکن نگاہ جہاں پہ ہونی چاہیے۔ جب مسلمان جہانی نگاہ رکھے گا تب خدا امام زمانہ کا ظہور کرے گا، جب اس کی نگاہیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی امام کا پھر کبھی ظہور نہیں ہوگا۔ کربلا کو ایک واقعہ نہ بنا کہ بس مظلومیت امام حسین، ایک مظلوم امام کر کے امام حسین کو پیش کرو، ایک لاچار امام کر کے امام حسین کو پیش کرو، ایک مجبور امام بنا کے امام حسین کو پیش کرو۔ واللہ ایسا نہیں ہے، حسین مجبور نہیں تھا، حسین اپنے اختیار سے کربلا گیا تھا، جو کچھ کیا اپنے اختیار سے امام حسین۔ کربلا شجاعت کا نام ہے، کربلا ثبات قدم کا نام ہے۔ اگر امام حسین کا پیغام پورے یونیورس اور دنیا کے لیے نہ ہوتا، مولا کیوں ایک مسیحی کو کربلا لے کر گئے؟ کیا ضرورت تھی؟ وہاب قلبی جو مسیح مولا لے گئے، مولا کیوں ایک سنی کو زہیر کو کربلا لے گئے؟ کیا یہ پیدائش شیعہ تھی؟ نہیں، زہیر عثمانی تھا، وہاب قلبی مسیحی تھا۔ مولا بچہ لے گئے، جوان لے گئے، کالے رنگ والا جون لے گئے۔ مطلب کربلا وہ میدان ہے جہاں جس مذہب و مکتب کا بندہ چاہے آ سکتا ہے، یہاں تفریق مذہب و مکتب نہیں ہے۔ پورے عالم اسلام میں امام چاہتے تھے اہل بیت کا کام ہے دنیا کو مینیج کرنا، یہ اللہ کے ولی ہیں اور دنیا کو کیسے چلانا ہے یہ یا رسول جانتا ہے یا آدھے رسول جانتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا سپاہی بن کے ان کی مدد کر سکتا ہوں اپنے علم کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے۔ تو صرف اپنے گھر کا نہیں سوچو، سوچ بلند رکھو کہ میں فکر اہل بیت کو پوری کائنات میں پھیلاؤں گا۔ اب اس فکر اہل بیت میں کیا ہے؟ مولا کی حکمت ہے، مولا کا علم ہے، مولا کا اخلاق ہے۔ علی کے وہ فرامین یاد کرو جس سے سب لوگ فائدہ لیں، وہ باتیں مولا کے لوگوں کو سناؤ تاکہ دنیا کو محسوس ہو ایسی شخصیات اللہ نے مسلمانوں کو دی تھی، لیکن ایک ایک کر کے مسلمانوں نے اپنے ہاتھیوں کو یا زہر دے کے مارا، یا تلواروں سے مارا، یا تیر و نیزے سے مارا۔ شکر خدا کرو کہ بغیر محنت کے خدا نے تجھے در اہل بیت عطا کیا، بغیر محنت کے۔ جس گھر میں پیدا ہوئے، جس ماں کی گود میں آئے، جب وہ تجھے دودھ پلاتی تھی تو حسین کا نام لے، ہر سال محرم آتا ہے، شیعوں کی مائیں محرم کی مجلسوں میں جاتی ہیں۔ 2 سال تو نے ماں کا دودھ پیا ہوگا نا، جب دودھ پی رہا ہوگا وہ حسین حسین کر رہی ہے، اس دودھ میں اس نے حسین کی محبت کو ملا کے تجھے دیا ہے۔ اگر سجدہ شکر صرف اسی پہ کیا جائے تو پھر بھی کرنا ہے۔ وہ کریم ابن کریم ہے۔ ایران کا ایک مومن کہتا ہے کہ راتی ایران آیا اور اس نے مجھے، میں بس ڈرائیور تھا، اس نے کہا کہ میں مشہد زیارت کر کے آیا ہوں، قم زیارت کر کے آیا ہوں، اب تہران سے مجھے جانا تھا عراق، لیکن کسی نے میرے پرس چوری کر لیا ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں، تو بس تھوڑے پیسے دے امانتاً تاکہ میں عراق پہنچوں، میں بڑا عزت دار آدمی ہوں، کسی اور سے مانگ نہیں سکتا۔ تو کہتا میں نے کہا امام کا ظاہر ہے، میرے پاس جو پیسوں کا خانہ تھا وہ میں نے سارا کھولا، میں نے کہا جتنے اٹھانے ہیں اٹھا لیں، کہ اس کی جتنی ضرورت تھی اس نے پیسے اٹھا، میں نے کچھ اور پیسے بھی اس کو دیے۔ اس نے کہا جب بھی عراق آؤ یہ میرا ایڈریس ہے، یہ میرا گھر ہے، میں تمہیں واپس دوں گا، اور کہا پیسے مجھے دے رہے ہو لیکن نیت یہ نہ کرو مجھے دے رہے ہو، نیت یہ کرو کہ پیسے حسین کو دے رہے ہو۔
یہ کربلا کا رہنے والا کہ میں نے نیت کر کے پیسے 2 سال کے بعد کربلا اس نے کہا تھا حرم کے دفتر میں آ کے کسی سے بھی میرا نام پوچھنا، لوگ مجھے جانتے ہیں. کہتا میں نے کہا کہ فلاں حاجی کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی یہ تو پورے حرم کا مدیر ہے، حرم حسین کا. کہ اسے بتاؤ ایران سے ایک بندہ ہے، یہ میرا نام ہے. انہوں نے بتایا، وہ جیسے آیا اس کو بڑی خوشی ہوئی. کہتا مجھے سینے سے لگایا، بیوی بچوں کو گھر لے گیا، کھانا کھلایا، میرا شکریہ ادا کیا. اور رو کر کہنے لگا کہ تو نے، میں غریب الوطن تھا، تو نے حسین کے صدقے میں میری مدد کی تھی، میری علاج کی، ایسا میں بھی تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں. کہ حرم گئے، بیوی بچوں کو کہا حرم میں چھوڑو، میرے ساتھ آؤ. کہ مجھے لے گیا ایک خاص جگہ تھی، سیڑھیوں سے نیچے اترے، ایک دروازہ تھا، اس نے وہ کھولا. ہاتھ میں تیرے ہمارے تھوڑی لائٹس تھیں. اندر جیسے میں اس میں داخل ہوا، ایک عجیب سی خوشبو، ایک عجیب سی فضا تھی. میں نے دیکھا چند تیر، چند ٹوٹی ہوئی تلواریں، چند نیزے زمین پہ پڑے ہوئے. میں نے کہا یہ جگہ کون سی جہاں اتنی خوشبو، اتنا غم؟ کہ آج تک اس جگہ پہ کوئی نہیں آیا، کیونکہ تو نے میری مدد کی. امام کا ظاہر سمجھ کے سمجھو حسین نے تجھے اس جگہ پہ بلایا ہے. کہ جگہ کون سی ہے تو بتا، میرا دل پھٹا جا رہا ہے. اس نے رو کر کہا یہ گود یہ قتل گاہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کا سر قلم ہوا تھا. کہتا ہے چند تیر و تلوار دیکھتے، جب میں نے سنا نا اس جگہ پہ امام حسین شہید ہو گئے، کہ وہاں پہ بے ہوش ہو گیا. میں نے کہا مولا حسین میں چند تیر نہیں دیکھ پایا، وہ جگہ دیکھنے کی ہمت نہیں جہاں پہ آپ کا سر قلم ہوا. میں سر دیوار پہ مار کے کہہ رہا مولا حسین مجھے نہیں پتا آپ کی بہن زینب نے منظر کیسے. آج رسول پہ اتنا ظلم ہوا کہ ہم سن کے برداشت نہیں کرتے. تو تصور کرو 4 سالہ بچی کی منظر کیسے برداشت. دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے مولا کی مظلوم میں. السلام سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین گھوڑے سے اتر کر 2 کٹے ہوئے بازو اٹھائے تھے
باب الحوائج غازی عباس خدا کو عباس کا واسطہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی. چند مزدور آیت اللہ کشمیری کے پاس گئے, کہنے لگے قبلہ حضرت عباس کی قبر ٹوٹ گئی ہے, ذرا مزدوروں کو بھیج دیے قبر کی مرمت کرے. آقا کشمیری نے کہا کسی اور کو کیوں بھیجو, میں خدا ہوں گا. اپنے ہاتھوں سے عباس کی قبر کی مرمت کرو. حرم کے سرداب میں گئے, کشمیری نے اپنی جورابیں اتاری, آستینوں کو پلٹا, قبر غازی عباس کی مرمت کرنے لگے. کرتے کرتے ایک طالب علم نے کہا آقا کشمیری میرے ذہن میں ایک سوال آیا. کب پتا کیسا سوال؟ آقا کشمیری میں نے روایتوں میں پڑھا غازی عباس کا قد بہت بڑا تھا. جب گھوڑے پہ بیٹھتے پاؤں زمین پہ لگتے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا جس کا قد بڑا ہو اس کی قبر اتنا چھوٹی. آقا کشمیری کہتے ہیں مجھے بھی پتا نہیں تھا, میں نے خواب میں امام زین العابدین کو دیکھا. میں نے کہا مولا یہ لوگ پوچھتے ہیں قد بڑا تھا قبر چھوٹی کیوں ہے؟ کشمیری کبھی تو نے سوچا حسین کا جنازہ چچا عباس کے جنازے میں اتنا فاصلہ کیوں ہے؟ میں نے سب شہیدوں کو ایک جگہ پہ دفن کیا لیکن میں نے اپنے چچا کو کیوں دور دفن کیا؟ کشمیری میں چچا کا جنازہ اٹھانے گیا لیکن سنو گے جنازے کی کیفیت کیا تھی. میں نے ہاتھ پاؤں کے نیچے دیے چچا عباس کے پاؤں پر آ گئے. میں نے ہاتھ کمر کے نیچے دیا چچا کی کمر پر آ گئے. وہ کشمیری چچا کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. میں نے عباس کے دامن میں ایک گٹھڑی بنائے عباس کو وہیں پہ دفن کر دیا. باب الحوائج عباس, آواز تھوڑی بڑھا دیں. امام حسین کی خدمت میں آئے, فرمایا مولا حسین مجھے اذن جہاد دیجیے. امام نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار. سر جھکایا مولا اب کوئی لشکر نہ رہا. عباس میں تجھ روکتا نہیں لیکن زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے. جا اگر زینب اجازت دے میں بھی نہیں روکوں گا. بڑے ادب سے بیوی زینب کے خیمے میں آئے. آقا زادی غلام ملنے آئے. جیسے خیمے میں داخل ہوئے زان ہوئے ادب لگا کے بیٹھ گئے. بیوی نے کہا عباس میں سمجھ گئے کیوں آئے ہو. جب بھی کوئی خیموں میں بیوی روتی ہے میں کہتی ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں, میرا عباس زندہ ہے. بچے روتے ہیں کہتی ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں, کمر بنی عاشق زندہ ہے.
میری کچھ باتیں سنتا تھا جی میری آقا راضی عباس بابا علی کی حکومت تھے میرا قافلہ کوفے شہر میں پہنچنے والا تھا بابا نے کہا حسن رات ہونے دو جب بازار بند ہو جائے جب لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں پھر زینب کی سواری چلا لو عباس آدھی رات کا وقت شہر کے دروازے پہ میری سواری ہوگی بابا یہ میرا استقبال کرنے والے بابا نے اونٹ کی مہار کو تھاما اس سواری کو آگے بڑھے بابا نے کہا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹایا عباس میں نے پردہ ہٹایا بابا نے کہا زینب سے دیکھو یہ کوفے کا میری سمجھ میں نہیں آیا بابا بازار مجھے کیوں دکھا رہے پھر سواری آگے بڑھی کہ زینب پردہ ہٹا میں نے پردہ ہٹایا کہ زینب یہ کوفیوں کے گھروں کی چھتیں ہیں عباس پھر بھی میری سمجھ میں نہیں آیا ایک مرتبہ میری سواری کو روکا کر زینب بیٹی پردہ ہٹا میں نے پردہ ہٹایا کہا زینب یہ کوفے کا چور عباس میری سمجھ میں نہیں آیا میں نے کہا بابا امام ہے میں غیر ذات بابا مجھے کہا کیوں دکھا رہے ہو بابا مجھے کوفے کا چور کیوں دکھا رہے ہو عباس بابا نے میری سواری کو بٹھایا ایک مرتبہ میرے ہاتھوں کا بھروسہ لینے لگے میرے سر کا بھروسہ لینے لگے رو کر کا زینب یہی بازار ہوگا تیرے ہاتھوں میں رسیاں تیرے سر پہ جایا میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا میرے کا بابا امام علم الغیب جانتے بابا میں اعتراض نہیں کروں گی لیکن میرا ایک سوال بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا بابا اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے اللہ نے مجھے ایسا مجھے اللہ نے مجھے حسین جیسا اللہ نے مجھے عباس جیسا بابا نے روکا کر زینب اس وقت کوئی نہ رہے گا ایک مرتبہ کا عباس کھڑا ہوگا زینب نے دونوں باہر پاس کہا خدا اب میں سمجھ گئے میری چادر لٹنے کا وقت قریب ہے میرے ہاتھوں میں رسیاں بجنے کا وقت قریب ہے تجھے عباس کی غیرت کا واسطہ تجھے زینب کی لپیٹ چادر کا واسطہ ہمارے مولا امام زمانہ کا ظہور فرما ہمیں ایسا بنا جیسے ہمارے امام زمانہ میں دیکھنا چاہتے ہیں پروردگار ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما والدہ نوید